لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا تمام انسانوں پہ اور پھر خصوصاً مسلمانوں پہ یہ حق ہے کہ تمام انسان اللہ تبارک و تعالی کی ہر ایک بات کو مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کریں گے اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ہماری عام عرف اور اصطلاح میں، شریعت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے کو اطاعت اور نافرمانی کرنے کو گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جس طرح کے اطاعت کے مراتب ہیں کہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، اس کے بعد پھر نیکی کون سی ہے، اس کے بعد نیکی کون سی ہے، جس طرح کے اطاعت میں اور نیکیوں میں مراتب سمجھائے گئے ہیں، اسی طرح نافرمانی اور گناہوں میں بھی مراتب کا خیال رکھا گیا ہے۔ جس طرح نیکیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اسی طرح گناہ کے کام بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جتنی بھی صورتیں ہیں، ان تمام میں بعض گناہ اور نافرمانیاں ایسی ہیں جن کا مرتبہ دوسرے گناہوں سے زیادہ ہے، جن کا وبال اور جن کا گناہ، جن کا عذاب دنیا اور آخرت میں دیگر گناہوں سے زیادہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ جو کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نافرمانی ہے، جس کو شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس سے انسان فوراً ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا ایمان فوراً جو ہے وہ چلا جاتا ہے، ایمان سے وہ خالی ہو جاتا ہے۔ اور شرک کے بعد باقی جتنے بھی گناہ ہیں وہ ایسے گناہ ہیں کہ اگر انسان ان کو گناہ سمجھ کر گناہ کرے، ایک مسلمان بحیثیت مسلمان ان کو گناہ جانتا ہو، حلال نہ سمجھتا ہو، جائز نہ سمجھتا ہو،
گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے پھر بھی وہ گناہ کرے، اگرچہ وہ کفر یا شرک تو نہیں ہے لیکن اللہ کی نافرمانی بہت بڑی ہے، اس کے لیے توبہ اور استغفار وہ ضروری ہے۔ اگر اسلامی شریعت، اسلامی حکومت ہے تو ان کے لیے پھر اسلام میں سزاؤں کا ایک پورا نظام جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے۔ ایک شخص اسلام قبول کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اگر وہ شرک یا کفر کرتا ہے، ایسا کوئی عمل کرتا ہے جو اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں شرک کے مترادف ہے، یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر بن جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑا عظیم گناہ ہے ایک اسلامی معاشرے میں۔ اور پھر اس کے بعد جو گناہوں کی ایک ترتیب ہے، اس میں یاد رکھیے ایک محقق قول کے مطابق جو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے وہ گناہ ہے قتل، انسان کو قتل کر دینا۔ یہ پھر شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگرچہ ہمارے محققین، ہمارے اکابر علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ قتل جو ہے اس سے بھی بڑے بعض گناہ ہیں، لیکن جس طرف ہماری امت کے جمہور مفسرین، محدثین، ہمارے فقہا اکثر جس طرف گئے ہیں، ان کا خیال اور ان کی تحقیق یہی ہے کہ قرآن و سنت سے یہ بات واضح ہے کہ شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ انسانی جان کا ضیاع ہے، وہ قتل کرنا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے قتل ایک ایسی چیز ہے، کسی انسان کو قتل کر دینا، کہ قتل کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورۃ النساء 5ویں پارے میں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس کسی نے کسی مسلمان اپنے بھائی کو جان بوجھ کر قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اللہ نے فرمایا اس کے لیے جہنم کی ہمیشہ کی سزا ہے، اور وہ جہنم کی سزا میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب اور اللہ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور جو اللہ کا خفگان ہے، ناراضگی ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس پر ہوگی۔ وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت بھی اس شخص پہ ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے قیامت کے دن بھی اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیے قتل کے متعلق اللہ نے فرمایا ایک تو یہ کہ مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن مسلمان کا جان بوجھ کر اس نے قتل کیا، تو اس قتل کی سزا میں اس پر دنیا میں اللہ کی لعنت بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور کل قیامت کے دن وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ حالانکہ جتنے بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں، اگر ایک شخص مسلمان ہے، دنیا سے اسلام کی حالت میں گیا ہے، تو جتنا بھی بڑا گناہ اس نے کیا ہو اور اس گناہ کی معافی اور توبہ اس نے نہ کی ہو، تو یاد رکھیے جہنم میں جائے گا، اپنی سزا کاٹ کے دوبارہ بالآخر جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن قتل اتنا سنگین جرم ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو اللہ نے فرمایا خالدن فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس کے لیے توبہ بھی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ شرک اور کفر کے بعد جو قتل انسانی ہے، اور خاص کر پھر مسلمان کا قتل ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں بھی غضب ہے۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ نے فرمایا دنیا میں غضب اور اللہ کی ناراضگی کیا ہے؟ اللہ کا غصہ دنیا میں یہ ہے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ قتل کرنے والا جس نے جان بوجھ کر قتل کیا، اس کی سزا بھی دنیا میں قصاص ہی ہے، اس کی سزا دنیا میں قتل ہی ہے، اس کو قتل ہی کیا جائے گا، اس سے نیچے کوئی سزا اس کے لیے نہیں ہے، الا یہ کہ جو مقتول کے وارث ہیں، ورثاء ہیں، وہ اپنی طرف سے اگر کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں، اس قصاص سے نیچے کوئی دیت کا فیصلہ کر دیتے ہیں، یا راضی نامہ کر لیتے ہیں، یا اس قسم کے کوئی معاملات کرتے ہیں، تو وہ ان کے اپنی ثوابدید پہ ہے۔ بہر کیف اللہ کے ہاں وہ یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء کسی قسم کی نرمی اگر نہ برتنا چاہیں تو ان پہ زور زبردستی نہیں کی جا سکتی، بلکہ اللہ کا حکم اور فیصلہ یہ ہے کہ ایسا شخص، یہ قاتل جو ہے، اس کی سزا بھی صرف اور صرف قتل ہی ہے۔
تو یہ دنیا میں اس پہ اللہ کا غضب ہے، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت بھی ہے اس پہ۔ وہ کیا؟ کہ جب تک وہ زندہ ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں قاتل ہے، دندناتا پھرتا ہے، اس نے قتل کیا، جان بوجھ کر ایک مسلمان کو قتل کیا، اپنی کسی ذاتی انانیت کی بنا پر، کسی ذاتی دشمنی کی بنا پر اس نے قتل کر دیا، لیکن وہ دندناتا پھر رہا ہے، قانون کی نظروں سے بچ کے زندگی گزار رہا ہے، یا قانون نے اس کو چھوٹ دے دی ہے، بہرکیف جس طرح بھی ہے، لیکن جب تک وہ زندہ ہے تو یاد رکھیے اللہ کی لعنت بھی اس پہ برس رہی ہے۔ اس لیے ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے قانون سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا، بعض اوقات ایک شخص ہے وہ قانون سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، ہمارا معاشرہ اور ہمارے یہاں پہ مثالیں اس سے بھری پڑی ہیں، ایک شخص اپنے آپ کو قانون سے بچا لیتا ہے، وہ کھلا آزاد پھرتا ہے، حالانکہ وہ جو ہے ایک مسلمان کا جو ہے وہ قاتل ہے، جان بوجھ کر اس نے قتل کیا ہے، لیکن وہ دندناتا پھر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے ہمارے فقہا فرماتے ہیں اگر یہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے دنیا میں، اس کی توبہ یہ ہے یا تو مقتول کے وارث اس کو معاف کر دیں اور یا اس کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا جائے، جب اس کو سزا ملے گی اس کی سزا حقیقت میں توبہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ یہ دل سے بھی توبہ کرے، اگر دل سے توبہ نہ کی اور اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا پھر بھی کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی اس پہ لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور کل قیامت کے دن جہنم میں بھی اس نے ایک تو ہمیشہ رہنا ہے، وہاں پہ بھی اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو انسانی جان یہ بڑی قیمتی ہے، یاد رکھیے اتنی قیمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں ارشاد فرمایا 6 پارے میں، كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، اللہ نے فرمایا جس کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، انسان، اس میں مسلمان اور کافر کی کوئی قید نہیں ہے، ایک شخص مسلمان ہے اس نے اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دیا، ناحق قتل کر دیا، جان بوجھ کر قتل کیا۔ دوسری صورت یہ ہے وہ کافر لیکن اسلامی معاشرے میں رہتا ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، جس کو ہم اقلیت کہتے ہیں، اور شریعت کی زبان میں اس کو معاہد یا ذمی کہا جاتا ہے، اسلامی ملک میں رہ رہا ہے، اسلامی قوانین کو وہ اس ملک کے قوانین کو وہ فالو کر رہا ہے، وہ معاہد یا ذمی، جو کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی مسلمان معاشرے میں ویزے پہ آ کے رہ رہا ہے، تو یاد رکھیے اس کے قتل، اس کو اگر کسی نے جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اللہ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، ساری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور اگر کسی نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، اللہ نے فرمایا کسی ایک انسان کی جان بچائی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی۔ تو یہ قتل ایک ایسا سنگین جرم ہے کہ جس سے اللہ کی بھی ناراضگی، اللہ کے رسول کی بھی ناراضگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلا جو فیصلہ کیا جائے گا، سب سے پہلا جو کیس پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ خون کا کیس ہوگا۔ اس لیے جو عبادات ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا، اپنی احادیث میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا علماء سے، کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا۔ حضور نے اس حدیث میں فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ خون کا پوچھا جائے گا، خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ دونوں حدیثیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کے معاملے میں جو جسمانی عبادات ہیں، نیکیاں ہیں، طاعات ہیں، ان میں سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا، اور جو حقوق العباد ہیں، بندوں کی حقوق ہیں، ان میں سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اتنا اہم یہ خون ہے ایک مسلمان کا، ایک انسان کا خون اتنا اہم ہے، کل قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کا کیس اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، تو یہ قتل، کسی انسان کو قتل کر دینا، یہ اتنا ایک سنگین جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تو اس لیے ایک مسلمان معاشرے میں ان کے لیے حکم بھی یہی دیا گیا ہے، قتل کا جو قتل کا فیصلہ ہے، جو قتل کی سزا ہے، وہ بھی اسلامی معاشرے میں قصاص ہے۔
اور اس قصاص کے متعلق بھی یاد رکھیے ہماری شریعت کا عام حکم یہ ہے، چاہے وہ قتل ہے، قتل کے جو قصاص ہے قاتل کو سزا دینی ہے، کسی جو ہے وہ زنا کرنے والے کو سزا دینی ہے، کسی چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، کسی ڈاکو کو سزا دینی ہے، کسی شرابی کو سزا دینی ہے، یا جتنی حدود ہیں اسلامی معاشرے میں، جتنی سزائیں ہیں جو اسلام نے مقرر کر رکھی ہیں، یا وہ سزائیں، وہ جرائم جو کہ قاضی وقت، حاکم وقت کے سپرد کر دی گئی ہیں کہ آپ نے اپنی ثوابدید پہ اس مجرم کو سزا دینی ہے۔ بعض سزائیں وہ ہیں جو شریعت میں مقرر ہیں، جن میں کمی پیشی کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نہ کسی قاضی کو ہے نہ کسی حاکم کو ہے، اور بعض سزائیں وہ ہیں جو کہ حاکم کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ وہ اپنے موقع مناسبت سے، موقع محل کو دیکھ کر، جرم کی سنگینیت کو دیکھ کر، مجرم کی حالات اور کیفیات کو دیکھ کر وہ سزا مقرر کرے گا۔ لیکن ایک اصول واضح ہے شریعت مطہرہ میں، وہ یہ ہے کہ تمام سزائیں سر عام ہوں گی، کوئی سزا چھپ کے نہیں ہوگی، بند کوٹھڑی میں کوئی سزا نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو کوڑے مارنے کی سزا ہے ہماری شریعت میں، کسی کو کوڑے مارنے، 20 کوڑے کم از کم، 20 کوڑے کم از کم مارنے کی جو سزا ہے وہ بھی سر عام ہوگی، اس علاقے میں ہوگی جس علاقے میں یہ مجرم پایا گیا ہے، ان لوگوں کے سامنے ہوگی جن لوگوں کی حق تلفی اس نے کی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے اس میں فلسفہ کیا ہے، قرآن کریم نے یہ فلسفہ بھی بیان فرمایا ہے۔ قرآن نے یہ فلسفہ بیان فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا اس لیے یہ سزائیں یہ سر عام ہیں، ہونی چاہیے، تاکہ مومنوں کا ایک گروہ وہاں پہ، عوام کا ایک گروہ وہاں پہ کھڑا ہو اور اس سزا کو دیکھے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ بیان کی گئی ہے تاکہ آئندہ کوئی ایسا کام نہ کرے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نکالم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالم من اللہ، چور کی سزا اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو، اور اس کو اس لیے تاکہ اور لوگ بھی عبرت حاصل کریں۔ تو عبرت حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے معاشرے میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں، جتنی یہ نافرمانیاں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک عام جو ہے وہ چوراہے پہ لوٹ مار اور قتل سے لے کر، زنا اور بدکاری سے لے کر قتل تک، بغاوت تک، جتنے مجرموں کو پکڑ لیا جاتا ہے، یاد رکھیے پہلے تو ان کو سزا ملتی نہیں ہے، اگر سزا مل بھی جائے تو وہ ایسے بند کوٹھڑی میں سزا ملتی ہے کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بسا اوقات کبھی کبھی خبروں کی زینت بن جاتی ہے کہ فلاں مجرم کو سزا دے دی گئی، وگرنہ اگر سزا دے بھی دی جائے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جرائم بڑھ رہے ہیں، دن بدن یہاں پہ جرم جو ہے وہ زیادہ ہو رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے، حالانکہ قانون بھی موجود ہے، قانون ہے بھی، سخت بھی ہے، تفتیش کا طریقہ کار بھی بڑا بہترین ہے ہمارے ملک میں، لیکن جو سزا اس پہ شریعت نے مقرر کی ہے، یا کم از کم ہمارے ملکی قوانین کی جو سزا ہے، اگر وہی سزائیں سر عام چوراہوں پہ دی جائیں، بڑے بڑے مرکزی جو شہر ہیں ان کے بڑے بڑے چوراہوں پہ اور چوکوں پہ اور پارکوں میں ان پہ جو ہے ان کو سزا دی جائے، تو معاشرے میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے۔ اس لیے ہمارا معاشرہ دن بدن خراب سے خراب تر ہوا جا رہا ہے۔ ایک تو ہمارے یہاں قصاص کا نظام نہیں ہے، ہم اس کو ظلم تصور کرتے ہیں، مغربی پروپیگنڈے میں آ کر ہم اس کو ظلم تصور کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر ہے بھی تو اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے ملک میں کتنے ایسے جرائم، ابھی جو نئی خبریں ہیں، ابھی اس ہفتے کی عید کے بعد کے یہ 2 ہفتوں کے اندر ہمارے یہاں ہمارے اس صوبے میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، نابالغ بچیوں کو، 5 سے 7 سال کی کتنی بچیوں کو ان 2 ہفتوں میں قتل کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کو قتل کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجرم کو پتہ ہے مجھے کچھ ہونا تو ہے نہیں، اگر میں پکڑا بھی گیا تو ساری عمر میری جیل میں گزارنی ہے، ہو سکتا ہے میری جو ہے وہ قتل کی سزا اپیلیں کرتے کرتے وہ جو ہے عمر قید میں تبدیل ہو جائے۔ عمر قید بھی کی ایک خاص حد ہے، اس حد تک پہنچ کے آخر بڑھاپے میں پھر بھی میں نے باہر تو نکلنا ہی ہے، پھر بھی میں نے چھوٹ جانا ہے، تو وہ ساری عمر جیل میں یا رہتا ہے یا اپنا اثر و رسوخ استعمال کہ وہ باہر نکل کے ضمانتوں پہ دندناتا پھرتا ہے۔ اس لیے یہ واقعات عام ہو رہے ہیں، حالانکہ آج ہمارا میڈیا آزاد ہے، آج ہر ایک شخص کو اس جرم کا پتہ چل رہا ہے، مجرم سب کے سامنے ہے کہ ہاں یہ جرم ہے، اس نے اعتراف جرم کر لیا ہے، ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے۔ اس کے باوجود آج یہاں پہ ہو رہا ہے، کل دوسری جگہ، کل تیسری جگہ، پرسوں چوتھی جگہ۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ نظام وہ نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے شریعت کا نظام بڑا صاف ستھرا ہے۔ اگر آپ اس پورے شہر پشاور میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں،
قرآن کے تناظر میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تناظر میں ایک چور پکڑا جائے، اس پہ چوری ثابت ہو، آپ یہاں کر ہمارے یہاں شہر پشاور میں حشنگری چوک میں لا کر اس کا ہاتھ کاٹیں لوگوں کے سامنے، پورے پاکستان کا میڈیا اس کو لائیو دکھائیں، مجال ہے کراچی تک کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ چوری کرے۔ کسی زانی کو پکڑیں جس نے زنا کیا ہے، جس نے کسی کی عزت جو ہے وہ پائمال کی ہے، کسی بے گناہ عورت کی عزت پہ اس نے ہاتھ ڈالا ہے، اس کو لا کر سر عام یہاں پہ 100 کوڑے دیے جائیں۔ آپ یہاں پر جناب پارک میں لا کر اس کو الٹا لٹکائیں، قتل کے سزا کو، قاتل کو یہاں پر الٹا لٹکائیں، اس کو پھانسی دیں لوگوں کے سامنے۔ مجال ہے کراچی تک کوئی ایک شخص جو ہے وہ یہاں پہ قتل کرے گا 100 مرتبہ سوچے گا، زنا کرے گا 100 مرتبہ سوچے گا، چوری کرے گا 100 مرتبہ سوچے گا میں کروں یا نہ کروں۔ سب لوگوں کے سامنے رسوائی، اتنا بڑا اور یقینی سزا۔ تو اس لیے یاد رکھیے قتل جو ہے اس سے ہم نے اپنے معاشرے کو صاف کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے بھی کچھ کرنا ہے خود سے۔ ہم دیکھتے ہیں اس وقت جو تازہ خبروں کے مطابق ہمارے یہاں پہ صوبے میں جو بچیوں کا قتل کیا گیا، چھوٹی بچیوں کا، نابالغ بچیوں کا، اس میں سب سے پہلا جو عنصر ہے، جو پہلا فیکٹر ہے، وہ ہے ان کے ساتھ زیادتی، وہ ہے ان کے ساتھ زنا اور بدکاری کی کوشش۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں پہ معاشرے میں فحاشی اور عریانی بہت عام ہو چکی ہے۔ فحاشی اور عریانی، ایک اینڈرائڈ موبائل نے اتنا کام خراب کر دیا ہے کہ فحاشی اور عریانی اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہر شخص کے سر پہ شہوت سوار ہے، ہر شخص وہ شیطانی فعل اس کے ذہن میں سوار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی شہوت کیسے پوری کروں؟ اس کو اسکرین پہ اتنا اس کے نفس کو، اس کی شہوت کو اتنا ابھار دیا جاتا ہے، اتنا برانگیختہ کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کام کیے بغیر رہتا نہیں ہے اور نہ رہ سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہے، ماں باپ کا، والدین کا، یاد رکھیے یہ اپنے بچوں پہ یہ حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کا، بلکہ ان پہ یہ حق ہے کہ اپنے بچوں کو اس قسم کی جو ہے وہ سرگرمیوں سے بچائیں گے۔ بے شک آپ ان کو زمانے کے تقاضے ہیں، بعض ضرورتیں ہیں، بعض تعلیمی ہماری ضرورتیں ہیں، اگر آپ ان کو موبائل ہاتھ میں پکڑاتے بھی ہیں، ان کو آپ نیٹ پیکج کر کے دیتے بھی ہیں، لیکن ان کو اتنی آزادی نہ دیجیے، ان کو محدود رکھیے۔ ان کے موبائل پہ، ان کے دوستوں پہ، ان کی مجالس پہ، انہوں نے آنا جانا کہاں ہے، یونیورسٹی میں کن لوگوں کے ساتھ، کالج میں، اسکولوں میں، مدارس میں انہوں نے کن لوگوں کے ساتھ اپنے روابط بڑھائے ہوئے ہیں، ان پہ ہم نے نظر رکھنی ہے۔ یہی بچے ہیں، یہی ہماری نوجوان ہیں، آج یہ نہیں سمجھ رہے، آج ان کے ساتھ شیطان ہے، نفس ہے، ان کو برانگیختہ کر رہا ہے، لیکن کل جب یہ مجرم بن جائیں گے اور خدا نخواستہ جرموں کے دلدل میں جب پھنس جائیں گے، پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آج کتنے ہیں والدین ہیں جو آتے ہیں، یہ جی دعا کیجئے میرے بچے بڑے نافرمان ہیں، یہ جی دعا کیجئے، کوئی تعویذ دیجئے، کوئی ساخت لکھ کے دیجئے، جی میرے بچے بڑے نافرمان ہیں۔ وہ سمجھتے نہیں ہیں جی جرائم کرتے ہیں، جی وہ نشہ کر رہے ہیں، جی وہ عورتوں کے پیچھے جاتے ہیں، وہ زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کتنے لوگ ہمارے اس معاشرے میں۔ میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ اب یہ بچے نہ تعویذوں سے بچیں گے، یہ بچے اب نہ ساختوں سے، نہ دموں سے۔ دم تعویذ اس وقت کام نہیں دیتا، آپ نے تربیت نہیں کی، ان کی تربیت کی ہوتی جب زمانہ تھا، وقت تھا، ان کا بچپنا تھا، لڑکپن تھا، اس وقت اگر آپ نے ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوتا، ان کو اپنی نظر میں رکھا ہوتا، ان کو اتنی آزادی نہ دی ہوتی، فحاشی اور عریانی کی طرف ان کو اتنی آزادی نہ دی ہوتی، آج آپ کو تعویذوں کی، دموں کی ضرورت نہ پڑتی۔ آج آپ پورا قرآن بھی لے کر ان کے گلے میں لٹکا دیں، انہوں نے وہی کام کرنا ہے، کیونکہ آپ نے تربیت نہیں کی اپنے بچوں کی۔ اس لیے والدین کا یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ معاشرے کو پاک ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، لیکن کیوں؟ جب میں اپنے آپ سے یہ کام شروع نہیں کروں گا تو معاشرہ تو صاف نہیں ہوگا۔ معاشرہ کون ہے؟ مجھے اور آپ کو ہی معاشرہ کہتے ہیں نا۔ معاشرے میں کوئی فرشتے یا جنات تو نہیں رہتے، معاشرہ تو میں اور آپ سے مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ اس معاشرے کو ہم نے اس طریقے سے صاف کرنا ہے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر کے افراد سے، اپنے محلے سے، اپنے نوجوانوں سے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ خدا نخواستہ کل یہ معاشرے کے کہیں ناسور نہ بن جائیں، اور پھر ناسور کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔